میں اب سوشل پروٹیکشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت ایک جامع اور مؤثر سماجی تحفظ کے نظام کے ذریعے معاشرے کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کم آمدنی والے خاندانوں کو معاشی مشکلات سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 592 ارب روپے کے مختص فنڈ میں سے ایک کثیر رقم کے ذریعے 99 لاکھ مستحق خاندانوں کو غیر مشروط نقد امداد فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 16 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف کے ضرور میں مالی معاونت فراہم کی گئی۔ BISP کے نشو و نما پروگرام کے تحت 15 لاکھ لیکٹیٹنگ اینڈ پریگننٹ مدرز کو اور ان کے 16 لاکھ بچوں کو نقد امداد اور غذائیت پر مبنی خصوصی خوراک فراہم کی گئی۔ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے سال بھر میں 2,50,000 مستحقین کو فائنینشیل لٹریسی کی تربیت دی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، IT کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ملکی معیشت کا ایک انتہائی اہم حصہ بن چکا ہے۔ ڈیجیٹل گورننس اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے۔ گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس 2024، UNE گورنمنٹ انڈیکس اور ICT ڈیولپ انڈیکس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی رینکنگ ملک کے IT شعبے کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی ICT برآمدات میں متاثر کن اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سال کے 10 مہینوں میں یہ ایکسپورٹ 3.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کی نسبت 21.2% زیادہ ہے۔ یہ نمایاں اضافہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں ہوا۔ اگلے مالی سال میں بھی اس شعبے میں ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ اگلے 5 سالوں میں ICT ایکسپورٹس کو 25 ارب ڈالر تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ SMEs اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ۔ جناب اسپیکر، SMEs ہماری معیشت کی خوشحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے SMEs کے فروغ پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ تمام سرکاری اداروں کی مربوط کوششوں سے اس شعبے کو فروغ دیا جا سکے۔ SMEDA نے 2024 سے لے کر 27 تک کے لیے 3 سالہ کاروباری منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے اہم اجزاء میں SME فائنینسنگ میں اضافہ، برآمدات کا فروغ، صنعتوں کے مابین روابط، خواتین کی کاروباری شراکت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے سے تحفظ شامل ہے۔ ایک بڑی کامیابی SME رسک کوریج اسکیم ہے، جس کے تحت مئی 2025 تک 95,000 سے زیادہ SMEs کو 311 ارب سے زیادہ زائد کی مالی معاونت فراہم کی گئی۔ اس کے نتیجے میں کل SME فائنانس 471 ارب روپے سے بڑھ کر 641 ارب روپیہ ہو گیا ہے، جبکہ مستفید ہونے والے کاروباروں کی تعداد 1,74,000 سے بڑھ کر 2,62,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ انشاءاللہ 2028 تک SME فائنانس کو 1,100 ارب روپے تک بڑھایا جائے اور مستفید کاروباروں کی تعداد 7,50,000 تک پہنچائی جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں، فن ٹیک اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر SME فائنانس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہے، اور حال ہی میں SME فائنانس سے متعلق نظر ثانی شدہ ضوابط عوامی مشاورت کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ان ضوابط کا مقصد بینک کو زیادہ لچک دینا، قرضے کے حصول کا عمل آسان بنانا، ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا اور ضمانت کی شرائط کو نرم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان سماجی اور اقتصادی ترقی کی اسکیموں کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، جن کے عوام کی فلاح و بہبود پر گہرا اثر مرتب ہوگا۔ معاشرے سے کہ کم آمدنی والے طبقے کو گھروں کی خرید یا تعمیر کے لیے سستے قرضوں کی فراہمی کی جائے گی۔ اس اسکیم سے کئی شعبوں میں معاشی سرگرمیاں آگے بڑھیں گی اور ہنرمندوں کے لیے نئے روزگار پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کی تفصیلات کا اعلان جلد ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیز۔ جناب اسپیکر، بیرونی ملک مقیم پاکستانی ہمارا ایک اہم اثاثہ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہمارے بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31.2 ارب ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ترسیلات زر
زر کے حجم میں 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے ہم اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانی بہن بھائیوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اس سے کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آئی۔ ہماری حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کو مزید سہولیات دے گی تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کرتے رہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کی روشنی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، مقدمات کی رجسٹریشن اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروایا جائے گا اور جھوٹے مقدمات سے بچاؤ کے لیے متعلقہ سول پروسیجر لاز میں تبدیلی کی جائے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بچوں کے لیے وفاقی حکومت سے چارٹرڈ یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالج میں کوٹا متعین کیا جا رہا ہے اور اسکل ٹریننگ کے لیے وظائف کی فراہمی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے زیادہ ترسیلات بھیجنے والے 15 افراد کو ہر سال 14 اگست کو سول ایوارڈ دیے جائیں گے۔ ایگریکلچر، جناب اسپیکر، زراعت ملکی معیشت میں ہے۔ زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 34% ہے، جس سے ملکی معیشت کے لیے زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زراعت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، مگر اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم نے ایک نیشنل کمیٹی تشکیل دی ہے جو زراعت کے فروغ کے لیے صوبوں کے ساتھ بامقصد مشاورت کرے گی۔ مزید برآں زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ رقم پچھلے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 1785 ارب روپے سے بڑھ کر اس مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 2066 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ زراعت کے شعبے خصوصی چھوٹے کسان کو قرض کی فراہمی کے لیے کئی نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک نیا کلین فائنینسنگ فیسلٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت بینک چھوٹے کسانوں کو بغیر کسی ضمانت کے 1 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کریں گے۔ یہ رقم ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں کے ای والیٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضوں پر حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس کوریج دے گی۔ یہ سہولت ایسے علاقوں میں فراہم کی جائے گی جہاں فائنینسنگ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ یہ اسکیم 7 لاکھ کسان فائدہ اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے بیج کے شعبے کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام شامل ہے تاکہ معیاری موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے بیج کے نظام کو ڈیجیٹل بنیادوں پر منظم کرنے کا عمل شروع کیا ہے، جس میں کمپنی رجسٹریشن، تجدید، بیج کی تصدیق، نگرانی اور نفاذ شامل ہیں۔ نجی شعبے کی تحقیق اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل سیڈ پالیسی 2025 اور نیشنل ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 منظوری کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ پلانٹ بریڈر رائٹس ایکٹ کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اختراع کی حفاظت اور تحقیق و ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے بھی مربوط کوششیں کی گئی ہیں، جو پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا ستون ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی، تاہم 2023 میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی اور 2024 میں حکومتی کوششوں کے باوجود موسمی مسائل کے باعث پیداوار متاثر ہوئی۔ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کپاس کی کاشت کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ میں شامل منصوبوں کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم کے طور پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کونسل کے تحت توانائی، معدنیات، زرعی کاروبار، IT، فن ٹیک، انفراسٹرکچر، افرادی قوت کی ترقی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں 100 سے زائد اسٹریٹجک گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 2024-25 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاروں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کے فروغ میں بھی SIFC نے اہم کردار کیا۔ بین الصوبائی اور بین الوزارتی روابط میں بہتری اور غیر ضروری ضابطہ جاتی رکاوٹوں کے خاتمے کے باعث SIFC نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا، نقل و حمل اور لاجسٹک کا نظام بہتر بنایا اور مالی سال 2025-26 کے لیے برآمدات پر مبنی
صنعتی ترقی کے ایجنڈے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک کمپیٹیٹیو اکانومی کے لیے ترتیب دی گئی حکمت عملی کا آغاز ہے جو برآمدات کو بڑھائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گی تاکہ ادائیگیوں میں عدم توازن سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک پروڈکٹیوٹی کو فروغ دیا جا سکے۔ مختصراً ہمارے بجٹ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم بنیادی تبدیلیاں لا کر معیشت کے ڈی این اے کو تبدیل کریں۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.9%، جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2.4% ہوگا۔ ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 18.7% زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,206 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 17,573 ارب روپے ہے، جس میں سے 8,207 ارب روپے ماکب کی ادائیگی کے لیے